تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جو بڑا گناہگار تھا، جس نے ایک نہیں بلکہ 99 جو ہے وہ گناہ کیے، 99 قتل کیے۔ فرمایا اس کے دل میں خیال آیا اللہ کی پاک بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ جب وہ خیال آتا ہے تو فوراً توبہ کے گھر سے وہاں نکلتا ہے۔ فرمایا ایک راہب کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ اے راہب بتا، میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ کیا میری بخشش ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرنا، کیا اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ ملتا ہے؟ اب اس راہب نے جب غلط جواب دیا، کہا ایسے نہیں ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیری بخشش جاری نہیں کرے گا، جا یہاں سے دوڑ جا، کہیں تیرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل کے اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا۔ فرمایا 100 قتل کر دیے، پر دل میں خیال ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہونا ہے، توبہ کر لوں ورنہ اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، کیا جو ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں کہوں گا۔ وہ بندہ ایک اور اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ والے بتائیے کیا میری بھی بخشش ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا بتا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا 100 قتل کر لیے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنی بخشش کا پروانہ جاری کروانا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ جا وہاں ولیوں کا گھر ہے، ولیوں کا ڈیرا ہے، ولیوں کی بستی ہے، ولیوں کا بسیرا ہے، وہاں چلا جا اور وہاں جا کر انہیں بھی کہہ وہ تیرے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں گے، تو وہاں جا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ ان ولیوں کی دعا کے صدقے تیری بخشش فرما دے گا۔ فرمایا توبہ کا گھر، توبہ کی گھر سے وہ چلتا ہے، بخشش کے لیے وہ چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اس طرف جانے لگتا ہے۔ فرمایا ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے، ابھی راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور روح کو قبض جب کر لیا، اب جنت میں جن کی ڈیوٹی لگی ہے وہ فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے دروازوں پر جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی فرمایا وہ بھی آ گئے۔ اب جنت والے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح جنت میں لے جائیں گے، جنت والے لے جائیں گے۔ فرمایا جہنم پر جن کی ڈیوٹی لگی وہ فرشتے کہتے ہیں اس نے گناہ کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، لہذا انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں انہیں اسے ہم لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل جا اور ان کا فیصلہ کر۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جب معاملہ دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ حکم عطا فرماتا ہے اے جبریل ایسے کر، جگہ کو ماپ لے، اگر جہاں پر یہ کھڑا ہے اس کا گھر قریب ہے تو اسے جہنم والے فرشتے لے جائیں گے، اگر اس کا جہاں پر یہ کھڑا ہے اللہ کے ولیوں کی سائڈ قریب ہے، بستی وہ قریب ہے جہاں میرے نیک بندوں کا ڈیرا ہے، جہاں میرے نیک بندوں کا بسیرا ہے، یہ توبہ کی گھر سے جا رہا تھا، اگر وہ قریب ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کے لیے جو ہے وہ جنت کو کشادہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا وہ فرشتے وہاں موجود ہیں، جبریل اللہ کے حکم سے جگہ کو ماپنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ زمین کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے زمین میرے سالے والے بندوں کی طرف سے سمٹ جا، میرے سالے والے بندے جو ہیں، میرے نیک بندے جو ہیں ان کی طرف سے سمٹ جا۔ فرمایا زمین سمٹ جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے، جب وہ ناپا جاتا ہے تو اللہ والوں کی بستی کی طرف وہ زیادہ قریب ہے، گھر سے دور ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ یہ توبہ کی گھر سے آ رہا تھا، توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، توبہ کی غرض میں موجود تھا، فرمایا اس کو بخش دیا گیا ہے، لہذا جنت والے اس کی روح کو جنت میں لے جائیں۔ فرمایا یہ ہے توبہ۔ اگر مات ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، بالغ ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں۔ فرمایا اسی طرح عورت ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتی ہے، اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں رو رو کر التجا کرتی ہے اللہ معاف فرما دے، تو فرمایا کریم خدا اسے بھی معاف فرما دے۔ آؤ تو صحیح نا اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ تو کرو نا۔ توبہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ مومن سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔